نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک بے انتہا قریب ہے۔ اسی کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا۔ گزشتہ شعبان میں ان آخری تاریخوں میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے ساتھ تھے، رمضان کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا یہ رمضان آخری ہے یا اور بھی رمضان ہمیں ملنے والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو اس طریقے سے پڑھے وہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی آدمی کو ماہ مبارک مل جائے تو اس کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے، یہ تصور کرنا چاہیے ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، پھر اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے۔ آدمی رمضان کو کس طرح گزارے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے کام ہیں جو آدمی رمضان میں کرتا ہے۔ بعض کام وہ ہے کہ اگر اس کو رمضان سے پہلے نمٹا سکتا ہے تو نمٹا دے، رمضان میں بھی وہ کرتا ہے لیکن رمضان سے پہلے نمٹا سکتا ہے نمٹا دے۔ مثال کے طور پر کسی کی آزادانہ کمائی ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، تو 11 مہینے خوب محنت کر لے اور 1 مہینے کو رمضان کے لیے عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ تو جو کام رمضان میں کرنے ہیں اور رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں، آدمی رمضان سے پہلے نمٹ جائے۔ بعض کام ایسے ہیں جو رمضان میں کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر رمضان کے بعد بھی اس کو ادا کیا جائے تو کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کاموں کو جو رمضان میں کرنا ہے لیکن رمضان میں کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، ایسے کاموں کو رمضان کے بعد کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ کچھ کام ایسے ہیں جس کو رمضان میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا پکانا ہے، تیار کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے بدلنا ہے، کپڑے دھونا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ روزانہ اس کے لیے جتنا وقت لگاتا تھا اس میں جتنی کمی ہو سکتی ہے کمی کر دے اپنی طاقت کے مطابق۔ مثلا غسل میں ہمیں روزانہ 20 منٹ لگتی تھی، 15 منٹ میں نمٹا دے۔ پیشاب خانہ وقتی تقاضا ہے، اس میں تو کوئی سوال نہیں۔ کھانا کھانے میں ہم اطمینان سے کھاتے تھے اور کھانے میں ہمیں 20-25 منٹ چاہیے، 10 منٹ میں اس کو نمٹا دے۔ یعنی جو کام رمضان میں بھی کرنا ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے اندر سے جتنا وقت بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ تو جس کام کو پہلے کر سکتے ہیں پہلے کر لیں، بعد میں کر سکتے ہیں بعد میں کریں، اور جس کا رمضان میں کرنا ضروری ہے اس میں وقت کچھ مختصر کر دیں۔ اب وقت کو مختصر کر کے جتنا وقت ہم نے بچایا ہے یہ وقت ہمارا 3 کاموں میں ہوگا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم ضرورت کے بقدر آرام اور نیند کے لیے وقت کو خاص کر دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ایک آدمی کو کتنی نیند چاہیے؟ کم سے کم اس نیند کے لیے تھوڑا سا وقت نکال دے جتنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا وقت ضروریات کا ہے، وہی پیشاب پاخانہ، کھانا پینا پکانا وغیرہ، جتنا کم وقت اس میں لگ سکتا ہے لگا لیں۔ باقی جو وقت بچا ہے اس کو ترتیب کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیں۔
رمضان کا مبارک مہینہ فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے جس طرح بہت زیادہ قیمتی ہے، گناہ کے اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ رمضان کی ایک نیکی بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے، تو رمضان کا گناہ بھی بہت بڑا وبال اور بوجھ رکھتا ہے۔ اور رمضان کا صحیح حق یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی رمضان میں زیادہ تلاوت نہ کر سکے، زیادہ ذکر و اذکار نہ کر سکے، زیادہ تسبیحات اور نوافل نہ پڑھ سکے، لیکن اگر اس بات کا خیال رکھے کہ اس رمضان کو گناہوں سے پاک ہو کر گزاروں گا، نہ اس میں کوئی گناہ کبیرہ کروں گا، نہ کوئی گناہ صغیرہ کروں گا، پورا رمضان کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر گزارے، چاہے زیادہ نوافل اذکار نہیں کیا، وہ کامیاب ہے، اس کا رمضان کامیاب ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اب آدمی گناہوں سے بچ کس طرح سکتا ہے؟ دیکھو، جس طریقے سے نیکیوں کے کرنے کے لیے وقت چاہیے، گناہ کے کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ ہم نے اپنے وقت کو دو حصوں میں تو تقسیم کر دیا ہے، نیند اور آرام کے لیے ایک وقت نکال دیا، اور ضروریات زندگی کے لیے ایک وقت نکال دیا۔ اب جو باقی وقت بچا ہے وہ سارا کا سارا عبادت میں لگا دیں۔ جب یہ عبادت میں لگ گیا تو گناہ کے لیے وقت ہی نہیں رہا، وقت ہی نہ رہا تو آدمی بہت آسانی سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ ترتیب اس کی یہ ہونی چاہیے، مثال کے طور پر عام طور پر مغرب کے بعد یا مغرب کے پہلے آدمی چاند دیکھ لیتا ہے، رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اس بات کا اہتمام کرے کہ 5 وقت کی فرض نمازیں اپنے اپنے محلے کی مسجد میں تکبیر اولا اور صف اولا کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور دیکھو، ہو سکتا ہے آج چاند ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ کل چاند ہو جائے، ہمارے پاس 1.5 دن یا 1 دن موجود ہے، اور کوئی چیز بغیر پریکٹس کے، بغیر مشق کے وجود میں نہیں آتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صف اولا اور تکبیر اولا کا اہتمام کریں، تو ہمیں ابھی سے ضروری ہوگا کہ یہ طے کریں آج کی عصر سے لے کر آج کی مغرب تک یا آئندہ کل کی مغرب تک ساری نمازیں جو فرض ہیں تکبیر اولا اور صف اولا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر یہ 1.5 دن کے وقت میں ہم سے پابندی ہوئی تو ہو سکتا ہے آئندہ پابندی آسان ہو، لیکن نفس و شیطان بڑا دشمن ہے، وہ یہ سمجھاتا ہے کہ ابھی تو شعبان چل رہا ہے، جب رمضان کا چاند ہوگا تو پابندی شروع کریں گے۔ تو میرے بھائی، جس وقت جس چیز کی مشق نہ ہو، جس چیز کا اہتمام نہ ہو، اس چیز کے آنے کے بعد اہتمام ہو جائے، یہ مشکل ہے۔ اسی لیے شریعت اسلام نے نماز کو فرض کیا ہے بالغ ہونے کے بعد، کہ بالغ ہوا نماز فرض، لیکن پڑھنے کا حکم بالغ ہونے کے ساتھ نہیں دیا۔ پڑھنے کا حکم دیا کہ 7 سال کی عمر میں ترغیب دے کر پڑھاؤ۔ عام طور پر بالغ ہوتا ہے 15 سال میں، 7 سال میں پڑھاؤ، اور 10 سال میں ذرا سختی کر کے پڑھاؤ۔ تو یہ پڑھنے کی ترغیب دی، سختی کرنے کا حکم دیا، یہ اسی لیے تاکہ یہ 7 سالہ دور میں اس کی پابندی ہو جائے اور مشق ہو جائے۔ اس پابندی کی وجہ سے جب نماز فرض ہو جائے تو اس کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو اصل یہ شعبان کا مہینہ اور شعبان کے ایام رمضان کے عمل کی پابندی کے لیے مشق کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اب تو ہمارے پاس 1-1.5 دن بچا ہے، لیکن اگر 1-1.5 دن میں بھی ہم نے اس کا اہتمام کر لیا تو ہو سکتا ہے رمضان میں پابندی حاصل ہو جائے۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ آدمی یہ چاہے کہ تکبیر اولا کے ساتھ فرض نماز پڑھے، تو ہر نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کا جو وقت ہے، اس وقت سے 10 منٹ پہلے ساری ضرورت سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائے۔ مسجد میں آئے، اگر وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، ممنوع وقت نہیں ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، پھر اس کے بعد نماز سے پہلے کی جو سنت ہے وہ پڑھ لے۔ ابھی جماعت میں وقت باقی ہے، یہ تھوڑا سا وقت ملا ہے، ان تھوڑے سے وقت کو ضائع نہ کریں۔
ایسے نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی نماز میں بیٹھنے کے حکم ہے، لیکن اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر اس وقت کو ضائع کیا تو شیطان اس کو بھی بات چیت میں لگا دے گا اور رمضان میں مسجد میں بات چیت کروائے گا۔ لہذا یہ 2 منٹ 3 منٹ باقی ہے، اگر ہم حافظ قرآن ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں، اگر ہم حافظ قرآن نہیں ہیں ذکر و اذکار اور تسبیحات میں ہمارا یہ 2-3 منٹ کا وقت بھی گزرنا چاہیے۔ فرض نماز ادا کی، اس کے بعد کی سنتیں ہیں، نوافل ہے، سب پڑھیں۔ عام طور پر امت کا ماحول یہ ہے کہ عام دنوں میں 11 مہینے فجر کی 4 رکعت پڑھتا ہے، ظہر کی 12 پڑھتا ہے، عصر کی 4 پڑھتا ہے، مغرب کی 5 پڑھتا ہے اور عشاء کی 9 پڑھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نفل کے اجر و ثواب کو فرض کے برابر کر دیا گیا اور فرض کے اجر و ثواب کو 70 یعنی 70 فرض کے برابر کر دیا گیا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی مثال بیان فرمائی، کہا کہ دیکھو نفل کو رمضان میں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور مثال دی کہ اگر حکومت وقت یہ اعلان کر دے کہ تمہارے گھر میں جتنا لوکھنڈ جتنا لوہا ہے ہمارا سرکاری خزانہ اس لوہے کو سونے کی قیمت سے خریدے گا، اگر یہ اعلان کر دے تو میرے خیال سے ہمارے گھر میں بعض لوہا تو وہ ہے جو ایسے ہی زائد پڑا ہوا ہے بنگار کی شکل میں، لیکن جب یہ اعلان ہوگا کہ سونے کی قیمت پر ملے گا تو وہ سارا جو زائد پڑا ہے وہ تو رہے گا، بلکہ کھڑکیوں میں دروازوں میں اور کہیں پر ہم نے گھاڑا ہے کیل کی شکل میں کیلی کی شکل میں وہ بھی نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد جمع کر دیں گے کہ بھئی یہ تو کیلی ہے لوکھنڈ کی کیل ہے، اس کے بدلے میں سونے کی قیمت مل رہی ہے، اس کا بھال بعد میں ہوگا، دروازہ کھڑکی ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے گھر میں لوہا رہنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ لوہے کی قیمت مل رہی ہے سونے کی، تو ضرورت کا ہے وہ بھی نکال دیں گے، بے ضرورت ہے سب نکال دیں گے، کوئی باقی نہیں رہیں گے۔ چیز تو وہی پہلے بھی لوہا تھا اب بھی لوہا ہے، لیکن اس کی قیمت سونے کی مل رہی ہے۔ حضرت نے بڑی عجیب مثال فرمائی کہ حق تعالی شانہ نے نفل کا ثواب آپ دنوں میں نفل کو رکھا، لیکن رمضان کے مہینے بھی وہ نفل ہے، لیکن اس نفل کا اجر و ثواب سونے سے کر دیا۔ اب ہماری نادانی ہے، دنیا کے بارے میں تو ہم بہت بڑے ہوشیار ہیں کہ جو کیلے اور جو کھیلے دروازوں میں لگے تھے وہ بھی نکال دیے کہ اس کی زیادہ قیمت ملے گی، اور رمضان میں ہمارا حال یہ جس طرح نفل پہلے نہیں پڑھتے تھے اب بھی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی ان نفل کی ادائیگی سے فرض کا ثواب حاصل کرنا ہے، لہذا کوشش کریں کہ کوئی بھی نفل جو پہلے کا ہے بعد کا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ فرض نمازوں سے پہلے کی نوافل ہے بعد کی نوافل ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں، اہتمام سے اس کو پڑھیں گے۔ تحیۃ المسجد کا موقع ہے، تحیۃ الوضو کا موقع ہے، اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ تو فرائض کا اہتمام، ساتھ ساتھ میں تراویح کا اہتمام، سنت مؤکدہ ہے۔ جب نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں تو سنت مؤکدہ تو اس سے بڑھ کر اس کو کس طرح چھوڑیں گے؟ مجھے ایک بہت اچھی بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہمارا نوجوان تراویح کے بعد میں غفلت کرتا ہے۔ پہلے تو یہ طے کر لے کہ کم سے کم رمضان میں 5 فرض نمازوں کا پورا مہینہ اہتمام کریں گے۔ دیکھا یہ جاتا ہے جو ہمیشہ کے پابند نمازی ہے پورا رمضان فرض نماز میں بھی وہی اہتمام کرتے ہیں، باقی جو بیچارے بھائی ہیں عید رمضان کا چاند ہو گیا 2-4 دن نظر آئیں گے پھر چھٹی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی محرومی کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے۔ لہذا طے کرو، ارادہ کرو اس رمضان میں ہمارا کوئی فرض چھوٹنے نہیں پائے گا، اور تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اور تراویح کے لیے اللہ کے بندو یہ ہونا چاہیے ہر شخص اپنے محلے کی مسجد میں تراویح کا اہتمام کرے۔ ایک دن اس مسجد میں، ایک دن اس مسجد میں، ایک دن اس مسجد میں، یہ چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم اس میں ناقص رہتا ہے۔ حافظ صاحب ہے، کبھی کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے تو دوسرے دن اس کی تلافی ہوتی ہے۔ اب آپ نے ایک دن پڑھا آیت چھوٹ گئی، دوسرے دن آپ نہیں آئے تو آپ کی آیت چھوٹ جائے گی۔ لہذا اہتمام کرے
ہر شخص اپنے محلے کی مسجد میں پابندی کے ساتھ پورے 29 دن 30 دن تراویح کا اہتمام کریں گے۔ ایک مصیبت یہ چلی ہے، کہیں 3 پارے، کہیں 5 پارے، کہیں 10 پارے، ایک قرآن ختم ہوا پھر تراویح کی چھٹی۔ دیکھو عنوان کیا بنایا، 3 پاروں کی تراویح ہوگی، 5 پاروں کی تراویح ہوگی، 10 پاروں کی تراویح ہوگی، زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ زیادہ قرآن کا لیبل بنا کر شیطان نے امت کو بہت بڑی خیر سے محروم رکھا ہے۔ جب 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہے تو صرف قرآن ختم نہیں کرتا، تراویح بھی ختم کر دیتا ہے، تراویح کا بھی اہتمام نہیں رہتا۔ قرآن کریم 1.25 پارہ پڑھنا، 2 پارے پڑھنا، 3 پارے پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن اچھی طرح سنو افضل کس کے لیے ہے؟ 1.25 پارے سے زائد جو بھی ترتیب ہو، چاہے 2 پارے ہو، چاہے 3 پارے ہو، چاہے 5 پارے ہو، افضل اس کے لیے ہے جو پہلی رمضان سے 29 رمضان تک اس کا اہتمام کرے۔ اگر ایک ختم کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو یہ افضلیت نہیں ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، وہ دھوکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی بابرکت ہے، دوسرا عشرہ بھی بابرکت ہے، لیکن آخری عشرہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا ہے۔ اب یہ جو کرتے ہیں 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، ایک ختم، یا تو پہلے عشرے میں ختم ہوتا ہے یا دوسرے عشرے میں خود ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الحمد للہ سے یہ شیطان نے چکر چلایا ہے کہ امت محمدیہ پہلے 2 عشروں میں تو خوب پڑھ لے اور تیسرا عشرہ جو اس سے زیادہ فضیلت والا ہے اس میں نہ پڑھے۔ اور ہوتا یہی ہے، جو ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں وہ یا تو تراویح سے پڑھتے ہیں الحمد للہ سے، یا تو سیرے سے پڑھتے ہی نہیں۔ میں تو بہت کھل کر کہتا ہوں، بعض حافظ جو پورا مہینہ تراویح پڑھاتے ہیں، اکثر نہیں، بعض اکا دکا، بعض حافظوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ 27 دن تراویح پڑھتے ہیں، 28 29 سے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو بعض حفاظ کا یہ حال ہو تو ہمارے عوام کا حال تو اس سے برا ہے کہ وہ ایک ختم کرنے کے بعد یا تو چند دن علم طرح سے پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ قرآن پورا ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ فضائل اعمال میں لکھا کہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے تراویح کا پڑھنا، ایک قرآن کریم کو پورا کرنا۔ قرآن کریم تراویح میں پورا کرنا مستقل سنت ہے، اور پہلی رمضان سے لے کر چاند ہونے تک، چاہے وہ 29 رمضان ہو چاہے 30 رمضان ہو، پورے 30 دن تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب ایک کو کرتا ہے ایک کو چھوڑتا ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ بہرحال تو چند چیزیں، فرائض کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ توفیق دے تو اعتکاف کا اہتمام، مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام، اور اسی طرح نفلی خیرات اور صدقے کا اہتمام۔ ہمارے بیچارے مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے ہمارا بوجھ ختم ہو گیا، صدقہ فطر ادا کر دیا بوجھ ختم ہو گیا۔ بوجھ نہ سمجھے، مالدار فرض زکوٰۃ بھی ادا کرے، واجب صدقۃ الفطر بھی ادا کرے، اور خفیہ طور پر نفلی صدقوں سے، للہ پیسوں سے ہمارے وہ غریب مسلمان جو سادات کہے جاتے ہیں ان کی بہترین کفالت کرے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ